اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہایت عبرت آموز اور سبق آموز ہے۔ یہاں مختصراً حضرت یوسف علیہ السلام کے بیچنے کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن، عقل، حلم اور نبوت کے انعامات سے نوازا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بے حد محبت تھی، جو ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی۔ یہ بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ خواب اور حسد کی آگ۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سناؤ، کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ سازش اور کنویں میں ڈالنا۔ یوسف کے بھائیوں نے باہم مشورہ کیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی توجہ ان کی طرف ہو جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہم یوسف کو تفریح کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ والد نے پہلے انکار کیا لیکن بعد میں راضی ہو گئے۔ جب وہ یوسف کو لے گئے تو ایک سنسان مقام پر پہنچ کر اسے کنویں میں پھینک دیا اور قمیض پر جھوٹا خون لگا کر والد کے پاس آ گئے اور کہا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ قافلے کا آنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں ایک خوبصورت غلام سمجھا اور مصر لے گئے۔ یوسف کا بیچ دیا جانا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور اسے چند درہموں کے عوض بیچ دیا اور وہ اس کی کچھ قدر نہ جانتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 20۔ ان کا خریدار عزیز مصر تھا، جس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس واقعے سے ملنے والا اسباق۔ نمبر 1، حسد کی تباہ کاری۔ بھائیوں کا حسد انہیں اس حد تک لے گیا کہ اپنے بھائی کو مارنے یا بیچنے سے بھی نہ ہچکچائے۔ نمبر 2، اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو نہ صرف بچایا بلکہ عزت عطا فرمائی۔ نمبر 3، صبر و استقامت۔ حضرت یوسف نے ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کیا، جس کا نتیجہ اللہ نے بہترین دیا۔ نمبر 4، حسن تدبیر۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے اسباب بنائے کہ وہ قید سے نکل کر مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ نمبر 5، معافی کا جذبہ۔ آخرکار حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، جو اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ یہی آج کا ٹاپک تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔